نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهید صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی وجوہ اعجاز میں سے بعض ان علوم کونیہ کی طرف دقیق اشارات بھی ہے جن کی طرف قرآن نے سبقت کی ہے قبل اس کے کہ جدید علم ان کو ظاہر کرے۔ پھر علم جو جدید نظریات کو ظاہر کرتا ہے ان سے ان کا عدم تعارض بھی ہے۔ قرآن کریم نے جہات اعجاز میں سے اس جہت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہمارے اس اعتقاد کے باوجود کہ قرآن مجید طبعیات یا ہندسہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ وہ صرف کتاب ہدایت و ارشاد اور کتاب قانون و اصلاح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعض طبعیاتی، طبی اور جغرافیائی مسائل کی طرف دقیق اشارات اور مخفی حقائق سے خالی نہیں ہے جو اعجاز قرآن اور اس کے وحی الہی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ قطعی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، لکھ پڑھ نہ سکتے تھے۔ بلا شبہ وہ علمی نظریات جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معلوم نہ تھے، اور علم نے ان کے اسرار کو زمانے قریب میں ظاہر کیا ہے۔ اور یہ اس امر پر سب سے سچی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف نہیں، جیسا کہ بعض مستشرقین کا خیال ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جسے اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر متین عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں چند سائنسی اشارات بھی ہے، ان میں سے بعض ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ جدید سائنسی نظریات نے واضح کیا ہے کہ زمین مجموعہ شمسیہ کا ایک جز تھی، پھر وہ اس سے الگ ہو گئی اور ٹھنڈی ہو گئی اور انسان کی رہائش کے مناسب حال ہو گئی، اور وہ اس نظریے کی صحت پر زمین کے اندر آتش فشاں پہاڑوں اور بھڑکتے مواد کی موجودگی اور وقتاً فوقتاً زمین کے بھڑکتے آتش فشانی مواد سے انکیلوں کے پھینکنے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اللہ کے اس قول میں اشارہ کیا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا کفار نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ پروفیسر طبارہ کہتے ہیں کہ یہ معجزات قرآن میں سے ایک معجزہ ہے جس کی جدید علم تائید کرتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ کائنات ایک یکجان چیز تھی اور گیس سے بنی ہوئی تھی،
پھر وہ مجموعہ فلکیہ میں منقسم ہو گئی اور ہمارا عالمی سورج انہی تقسیمات کا نتیجہ ہے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ حقیقت علمیہ کے فیصلے کے مطابق آنے والی چیزوں میں سے سب سے زیادہ بلیغ ہے۔ علماء نے اس کے راز کو پا لیا ہے کہ بہت سے کیمیاوی عملیات پانی کے محتاج ہے اور ساری کائنات اور نباتات کی زندگی کے استمرار کا اساسی عنصر پانی ہے۔ ناظرین کرام، پانی کے اور بھی خواص ہے جو اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ کائنات کی ایجاد کرنے والے نے اسے یوں وجود دیا ہے جو اس کی مخلوقات کے مفاد کو پورا کرتا ہے، اور جب پانی کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو اس وقت وہ آکسیجن کی بہت سی مقدار کو چوس لیتا ہے، اور جب وہ جم جاتا ہے تو حرارت کے باعث اس سے بہت سی کیمیات رواں ہو جاتی ہے جو ان زندہ چیزوں کی مدد کرتی ہے جو سمندروں میں زندگی بسر کرتی ہے، جیسے مچھلیاں وغیرہ۔ بس قرآن کریم کی حکمت کیا ہی عجیب ہے جو بڑے شاندار الفاظ میں زندگی کے راز کو واضح کر دیتا ہے۔